تو یہ نکلا نہ ادھر سے دکھا سکتے ہیں کہ پڑھنا کتنا چاہیے اور نہ پڑھنے والے کو پڑھنا دینا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ پڑھنے والے بدعت سے ڈر کے کہتے ہیں ہم پڑھتے ہی نہیں، چونکہ ہم جو کام کریں گے دلیل تو ہمارے پاس موجود نہیں کہ ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے. تو اب شریعت نے کہا کہ ایسے لوگوں کے ضابطے توڑ ڈالو، چونکہ یہ ایسے امور ہیں جہاں اللہ نے بندے کے سپرد کر دیا ہے. فرمایا پڑھو اتنا کہ اکتا نہ جاؤ، پڑھو اتنا کہ اکتا نہ جاؤ. اکتا کے نہ پڑھو، شوق سے پڑھو، پیار سے پڑھو. اب پیار جتنا ہے اتنا پڑھتے جاؤ. خواہ پیار باقی پارے تک ہے تو پارے تک، 10 پاروں تک ہے تو 10 پاروں تک. اب یہ ہر بندے کا پھر پتہ چلا اپنا مزاج ہے، اپنی حیثیت ہے، اس کے اندر اپنی ٹیلنٹ اس میں موجود ہے، اس کا اپنا ایک پیار ہے. تو اس میں آ کے دین ہر ایک کے لحاظ سے اپنی اپنی اس کے مزاج کے مطابق ہو گیا. اب ایک بندہ پڑھ کے ایک رکوع اور اس کے بعد اس کو ایسے جیسے رسی سے باندھا ہوا ہے، نہ لفظ بولتا ہے نہ دیکھتا ہے، بیزار ہو کے بیٹھا ہے یا اسے نیند آئی ہوئی ہے اور اس کا سر نیچے بار بار قرآن سے ٹکرا رہا ہے. اب اس کو تو بہتر یہی ہے نا کہ قرآن بند کر دے اور ہٹ جا پیچھے. اور دوسرا جو شوق سے پڑھ رہا ہے اور 5 پڑھ چکا ہے، 10 پڑھنا چاہتا ہے، اب اسے بھی اسی کے ساتھ ہی باندھے، تو بھی بند کر دے، تو بھی ہٹ جا پیچھے. تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. شریعت مطہرہ میں جو اصول اور قوانین ہیں، ان قوانین کے پیش نظر ہم تمام احکام کو سمجھتے ہیں اور ان کو آگے چلاتے ہیں. یہی ہے وہ اصول فقہ کہ جس کو ہمارے کورسز میں پڑھایا جاتا ہے، اور یہی ہے وہ فقہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے مختلف اصول ہم تک پہنچے ہیں اور وہ سارے کے سارے قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، اور ان کی روشنی میں دین جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے اور آگے اس پہ عمل کیا جاتا ہے. ان لوگوں کے جو بنائے ہوئے ضابطے ہیں اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس کے مطابق کوئی ایک انسان اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق بسر ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ یہ کسی کی تقلید کے خلاف ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ یہ حج کا طریقہ ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ بات ہے، تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ غیر اللہ کے پیچھے چل رہا ہے اور غیر نبی کے پیچھے جا رہا. یہ کہتے ہم پہلے دلیل پوچھیں گے، دلیل سمجھیں گے، پھر کام کریں گے. تو پھر تو ایک مومن کی زندگی کا اکثر حصہ عمل کے بغیر گزر جائے گا. اب کتنے لوگ ہیں کہ جن کو یہ دلیل آتی ہے کہ نماز میں سجدے 2 ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دلیل آتی ہے کہ نماز میں رکوع 1 ہے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو یہ دلیل آتی ہے کہ 4 رکعتوں میں قعدے 2 ہے 4 نہیں؟ دلیل نہیں آتی، کرتے تو ہے. امید ہے رب ثواب عطا فرمائے گا. اور جن کا مذہب یہ ہے کہ پہلے دلیل ہوگی تو پھر عمل جائز ہوگا، ان کو تو پھر زندگی دلیل ڈھونڈنے میں گزارنی چاہیے اور اس کے بعد پھر عمل کی طرف جانا چاہیے. سعی ہے، طواف ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اب حج کرنے انسان چلا گیا، ان کا موقف کیا ہے کہ کسی کے بتائے ہوئے پہ عمل نہیں کرنا، کسی کی بات نہیں ماننی، خود دین کی دلیل سمجھو، دلیل پوچھو، دلیل ڈھونڈو اور اس کے بعد جا کے اس پہ عمل کرو. اب ایک بندہ چلا گیا، احرام کی دلیل چلو یہاں سے پوچھ کے چلا گیا، اب وہاں اس کے لیے ساری دلیلوں کی ضرورت ہے. ایک ایک چکر کی دلیل کیا ہے، پھر شروع کرنے کی دلیل کیا ہے، طواف ختم کرنے کی دلیل کیا ہے، پھر وقوف عرفہ کی دلیل کیا ہے، پھر وہ سارے مزدلفہ کا قیام اور وقوف منا اور رمی جمرات اور صفا مروہ کی سعی. ہو سکتا ہے دلیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے سارے دن گزار بیٹھے اور ابھی دلیل ہی پوری نہ ہوئی ہو. تو پتہ چلا ان کی طرف سے جو ایک نظریہ دیا جا رہا ہے وہ قابل عمل ہی نہیں، اس کے مطابق بندہ عمل کے ساتھ زندگی بسر ہی نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے ایک زندگی دلیل میں گزر جائے اور دوسری زندگی پھر اللہ دے وہ عمل میں گزر جائے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ دلیل ڈھونڈنا امام کا کام ہے، وہ بغیر دلیل کے بات نہ کرے. آگے ماننے والا جو ہے اس کے لیے مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، یہ کرنا کیسے ہے، اس میں جانا کیسے ہے، یہ ضروری ہے. اسے نفس مسئلہ کی خبر ہو، نہ کہ وہ دلیل تولتا پھرے، کہے کہ پہلے دلیل تولوں گا اور وہ بھی اپنے ذہن پر. چونکہ جو دکاندار ہے وہ محدث تو ہے نہیں کہ وہ دلیل تولے اب اس حدیث کے لیول پر. اب ان لوگوں نے پڑھا دیا، ایسا فتنہ، لوگ دہریے بن گئے. ہمارے پاس اہل حدیث لوگ دہریے بن کے آئے، انہوں نے ہم سے جھگڑے کیے، ہم سے یہ کہا کہ ہمیں ان لوگوں نے برباد کیا، ہمارا جو پختگی تھی دین پر اس سے ہمیں انہوں نے بیزار کیا کہ ہر چیز کی دلیل مانگو اور پھر مانو. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہمیں دلیل نہیں بتاتے. اب وہ پہنچے ہمارے پاس کہ تم دلیل بتاؤ. جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ دلیل ہر چیز کی پوچھنی ہے اور پھر عمل کرنا ہے،
ہم ان سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دلیل نہیں بتاتے. انہوں نے پڑھایا تھا ہمیں دلیل قرآن سے مانگنی ہے یا پھر بخاری کی مانگنی ہے. ہم اب یہ مسئلے کی پوچھتے ہیں، نہ قرآن سے دکھاتے ہیں نہ بخاری سے دکھاتے ہیں، بلکہ وہ بندہ مجھے کہنے لگا مجھے تو اب قرآن کی بھی دلیل اچھی نہیں لگتی معاذ اللہ. کیوں؟ کہتا ہے یہ تو اردو بازار لاہور میں چھپا. کون کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام پہ اترا تھا؟ ہم کوئی پاس تھے موجود؟ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ وہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام پہ اترا تھا؟ یہ تو اردو بازار لاہور میں چھپا ہے. اب اس مرض کا سبب کون لوگ بنے؟ جنہوں نے لوگوں کے گلے سے وہ ضابطے، وہ ہار تقلید کے اتارے اور ان کو بے لگام بنا کے چھوڑ دیا. ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی صیاد، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادگی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. تو یہ آزادگی افکار کا ایک جو فتنہ شروع ہو چکا ہے، اس کے سامنے بھی قرآن و سنت کے آئین سے ہمیں بند باندھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق دے، اور فہم دین کے لیے ہم سب کو اپنا دعوت کا سلسلہ عام کرنا چاہیے. اللہ عافیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.